الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کا سوال میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم آج کی اس نشست کو، بیان کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، کافی ہفتے کے بعد آج میرا چینل پہ آنا ہوا ہے، اور کافی میں علیل تھا، بیمار تھا۔ اللہ کریم کا فضل و کرم ہوا اور آپ تمام بھائی بہنوں کی دعائیں رنگ لائی ہیں، اور کرم فرما بہنوں کی کولیں آتی رہی ہیں، دعائیں آپ حضرات مجھے دیتے رہے ہیں، تو الحمدللہ کافی افاقہ ہے مرض میں، اور انشاءاللہ ویری سون بہت جلد اللہ کریم مزید صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا بھی ہے، اور میں آپ تمام لوگوں کا کرم فرما بھائیوں کا، بہنوں کا دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، میرے لیے دعائیں کی، حال احوال پوچھتے رہے۔ اللہ کریم آپ تمام بھائی بہنوں کو بہت جزا خیر عطا فرمائے، بہت برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں جو آپ کو جو دین دیا ہے، بہت مکمل کامل خوبصورت دین دیا کہ دیکھیں مسلمانوں کی خوبصورتی کہ الحمدللہ ہم میں سے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، تشفی تسلی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے ہمارے دین کی، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی۔ اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی کہ ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے جب کوئی کال کر کے ہم سے حال احوال پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے ہم سے کہ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، پھر دعائیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں کہ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ پاک جس حال میں رکھے ناظرین ہمیں اور آپ کو، اللہ پاک کا ہزار شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ عین مصیبت کی حالت میں بھی اللہ پاک کی ہزارہ نعمتیں ہم پہ ہوتی ہیں۔ کسی بھی آپ مصیبت میں ہوں، آپ سوچیں کہ جس بیماری میں آپ ہیں، مصیبت میں ہیں، اس سے بڑی بیماری آ سکتی تھی، اس سے بڑی پریشانی آ سکتی تھی، اور بھی زیادہ مصائب آ سکتے تھے کہ الحمدللہ اگر آپ کے جسم کا کوئی عضو اگر بیمار ہے تو آپ سوچیں کہ دوسرے اعضاء تو کام کر رہے ہیں، الحمدللہ دماغ کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، دل کام کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، اور اپنے گھر والوں کے درمیان میں ہوں، میری تیمارداری ہو رہی ہے، میرا خیال کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بے شمار نعمتیں، عین مصیبت کی حالت میں بھی اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہم پہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک کا ایٹ اے سیم ٹائم شکر بھی ادا کرنا چاہیے صبر کے ساتھ کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ ایک مصیبت آئی ہے، ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، لیکن ہزاروں نعمتیں آپ کی ہم پر سایہ فگن ہے میرے اللہ۔ تو بہرحال اللہ پاک کے ہر حال پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ سب سے بڑی عبادت کہ ایک بندہ اور ایک بندی اللہ پاک کے فیصلے پہ راضی ہو کہ یا اللہ اگر میری اس تکلیف سے آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی، میری اس مصیبت سے اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی، میری اس مشکل سے اگر آپ راضی ہیں تو یا اللہ میں بھی راضی، کیونکہ کوئی بھی مشکل، پریشانی، بیماری،
بلا وبا اللہ پاک کے حکم کے بغیر نہیں آیا کرتی، اللہ پاک کی مشیت کے بغیر نہیں آتی، اللہ پاک کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ کوئی بھی مصیبت دنیا کی، کوئی بھی مصیبت، قرآن نے تذکرہ کیا، تو اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کی مشیت سے آئی ہے، اللہ کے اذن سے آئی ہے۔ تو بندہ کی شان یہ ہے، بندگی کی شان یہ ہے کہ بندہ رضا بالقدر ہو، یا اللہ آپ کے قدر پہ ہم راضی، سب سے بڑی یہ بات۔ تو بہرحال ناظرین، یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، رجب المرجب کا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، نماز کی فرضیت کا حکم ملا، نماز کے لیے اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا، معراج کا بڑا مشہور واقعہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے، بڑی مشہور معروف دعا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں میرے لیے، اس شعبان کا مہینہ جو آنے والا ہے رجب کے بعد، ان 2 مہینوں میں ہم سب کے لیے برکت کا معاملہ فرما، ان 2 مہینوں کو بابرکت بنا دے، وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو آئیے ناظرین، یہ دعا ہم اور آپ بھی کر لیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ میرے اللہ، اے میرے کریم اللہ، اس رجب کے مہینے کو، رجب کے بعد آنے والا شعبان کا مہینہ، اس مہینے کو ہم سب کے حق میں بابرکت بنا دے۔ کیا مطلب بابرکت کا؟ برکت والے مہینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اس مہینے میں ہمیں خوب اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اتنی نیکی میں کر جاؤں اور کروں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ یہ ہے برکت کا مہینہ۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اللہ پاک کی طرف سے گارنٹی کا نام ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو کی ہیں، ہر چیز میں برکت مانگی ہے کہ اللہ عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ وقت میں برکت عطا فرما، یا اللہ مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ صحت میں برکت عطا فرما۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک جب کسی چیز میں برکت دے دیتے ہیں ناظرین، تو انسان جو ہے نا اس چیز سے کما حق کہو بینیفٹ حاصل کر لیتا ہے، گول پورا کر لیتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے گارنٹی کہ عمر تھوڑی ہو لیکن اللہ پاک بھرپور عمل صالحہ والا عمل ہم سے کروا لے، زندگی تھوڑی ہو لیکن بھرپور انداز میں آدمی اللہ پاک کو راضی کر کے جائے، مال تھوڑا ہو لیکن جس میں برکت آ جائے تو بھرپور انداز میں انسان کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو اس مہینے کے اندر بھی، رجب اور شعبان کے مہینے میں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان 2 مہینوں میں خوب برکت عطا فرما، خوب نمازوں کی توفیق ہو، خوب اعمال صالحہ کی توفیق، خوب میں نیکیاں کروں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وبلغنا رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اتنی زندگی عطا فرما میرے اللہ کہ میں رمضان کو پانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں ناظرین، یہ دعا کون کر رہا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے طفیل ساری کائنات وجود میں آئی ہے، ساری کائنات۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے ان دعاؤں کی، بظاہر آپ کے صدقے میں سب کچھ ملے گا، جنت بھی آپ کے صدقے میں ہمیں ملے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا فرما رہے ہیں پوری امت کو بتانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرو۔ دعا اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا اللہ پاک کا مقبول محبوب بن جاتا ہے۔ دعا سے اللہ پاک کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک سے بندے اور بندی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دعا ہم کر لیں، دعا ہم صرف پڑھ لیں نہیں، دعا مانگا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل ہم رمضان کے پانی کی تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، پھر رمضان کے گزرنے کے بعد 6 ماہ تک رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی قبولیت کی ہم دعا کیا کرتے تھے اللہ پاک سے کہ یا اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ قبول فرما لیجیے، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ بہرحال ناظرین، آج میں نے جو آیت پڑھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آیت یہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو، اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بے حساب عطا فرماتے، بے حساب اجر عطا فرماتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ناظرین، جہاں بہت سی چیزیں ہمیں ملی ہیں، وہاں ان آیات کو اگر آپ غور کریں کہ سب سے پہلی جب آیت نازل ہوئی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص
ایک نیکی کرے گا اسے 10 دی جائیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم زدنی امتی، اے اللہ میری امت کو اور عطا فرما۔ ایک کا 10 تو بہت کم ہے، ایک نیکی پر 10 ثواب، 10 گنا زیادہ میرے اللہ بہت کم ہے، اے اللہ میری امت کو اور عطا فرما۔ اللہ پاک نے پھر دوسری آیت نازل کی، فرمایا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ جو نیکی کرے گا اللہ پاک کو قرض دے گا، عمل صالح کرے گا تو اللہ پاک کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہ پاک سے پھر مانگا کہ اللہم زدنی امتی، اے اللہ یہ بہت کم ہے، اے اللہ میری امت کو اور عطا فرما، یا اللہ میری امت کو اور عطا فرما۔ ناظرین، پھر آیت نازل ہوئی اللہ پاک کی طرف سے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کے عطا فرمائیں گے، 700 گنا زیادہ دیں گے، 700 گنا زیادہ دیں گے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہم زدنی امتی، میرے اللہ، اے میرے کریم اللہ میری امت کو اور عطا فرما۔ یا اللہ یہ 700 بھی بہت تھوڑا ہے۔ ناظرین قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، جی کال ہیں، کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کا بہت کرم۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے۔ کل ہی میری امی جی بھی یہ پیچھے جو بیٹھے ہوتے کال لینے کے لیے، ان سے کل بھی پوچھ رہے تھے آپ کا حال، کہ ان کیا حال ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے آج آپ کو دیکھا ٹی وی پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید شفا دے، آمین اللہ، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ گناہ کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ بھی اسی طرح اللہ کے قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے، اور یہ باعث قربت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہو۔ آمین 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 آمین۔ اور جو بھی آپ کے لک آفٹر کر رہے ہیں، اپنی فیملی، آپ کے ڈاکٹرز جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے، اور آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ مطلب یہ پہلا آپ کا دن ہے واپس، تو اگر مطلب ٹو مچ نہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام میں ٹو مچ نہ لگے، آپ اپنے حساب سے پھر دیکھ لینا، تو بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ آپ اب انشاءاللہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بہت شکریہ میری بہن، اللہ کریم بہت اجر عظیم عطا فرمائے آپ کی ہمت افزائی پر، بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے جی میں زکوٰۃ کے بارے پوچھنا ہے۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی ولیوم اگر آپ کم کر دیں ٹی وی کی تو آواز اچھی آ جائے گی۔ اچھا پتہ میں زکوٰۃ کے بارے پوچھنا جی میں سن رہا ہوں۔ بھੈਣਾਂ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣ کا ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ؟ کس کو دینا ہے زکوٰۃ؟ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੈਣ میں غریب ہے پاکستان میں، مشکل گزارا کرتے ہیں غریب نے بھائی۔ ہاں اگر مستحق ہیں تو دے سکتی ہیں بالکل، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ بے شک ان کو زکوٰۃ دیں، بلکہ ڈبل اجر ہے اپنے رشتہ داروں کو دینے میں، ڈبل اجر ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم کالر۔ جی کالر السلام علیکم۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و درستی دے، اور میں بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتی ہوں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں عبادت سے، اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور جو عید کی تیاریاں ہیں جو بھی رمضان کی پہلے کر سکتے ہیں تو پہلے کریں، تاکہ زیادہ ٹائم آپ آخری عشرے میں
کوشش یہ کریں کہ پہلے عید کی شاپنگ کر لی جائے تو آخری عشرہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں عبادت کریں اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ قرآن مجید اور دوسری عبادات کو دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، جزاک اللہ. جی اور کال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ کا کرم. اللہ پاک آپ کو صحت دے. آمین آمین. مفتی صاحب میں نے پوچھنا ہے جو اسٹوڈنٹ لون لیتے ہیں یہاں پہ تو ہم لوگ الاؤڈ ہیں یہ اسٹوڈنٹ لون لینے کے لیے؟ اسٹوڈنٹ لون جو لیتے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. مفتی جی میں پوچھنا ہے فطرانہ وسیع بندے کا کتنا میں؟ فطرانہ عرض کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے آپ سے سیریس میٹر پوچھنا تھا کہ یہاں پہ جو اپنے مرد حضرات ہیں جب وہ یہاں آتے ہیں اور وائف ان کی پاکستان میں ہوتی ہیں، 3 بچے بھی ہوں 4 ہو، پھر وہ یہاں پہ شادی کر لیتے ہیں یا شادی بغیر اس کو بتائے کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ پھر وہ بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، وہ بیوی جو پاکستان میں ہے وہ یہاں اپنی دنیا بسا لیتے ہیں اور پھر ان کے حقوق مارے جاتے ہیں. وہ عورت کیا کری، وہ بچے کیا کری؟ یہ آج کل بہت کامن ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈال دیں کیونکہ یہ بہت سیریس میٹر ہو رہا ہے آج کل. ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے پھر کال کی ہے. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. آمین آمین. اسی طرح آپ ہمیں جو ہے بہت شکریہ دین کی باتیں بتاتے رہیں. بہت شکریہ. بہت بہتر ہے میری بہن پہلے سے الحمدللہ. دعا کریں اللہ پاک مزید صحت کاملہ عطا فرمائے، نہ صرف مجھے، تمام بیماروں کو. بہت شکریہ آپ کی کال. انشاءاللہ آپ بھی دعاؤں میں یاد. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم مولانا صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ کو صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، زندگی دے اور برکت دے ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت نصیب کرے. آمین آمین. تو آپ سے ہم اتنا کچھ سیکھتے ہیں. تو میں نے ابھی آپ کے بارے میں سنا ہے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ ہم کو بہت زیادہ تسلی دینے والے ہیں اور بہت کچھ ہم سیکھنے والے ہیں. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اپنی دعاؤں میں میرے بھائی نذیر احمد کو ضرور یاد رکھیے گا. وہ بھی اس وقت زندگی کے بہت کٹھن مسئلے میں ہے، پریشانی ہے صحت کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے. تو اپنی دعاؤں میں ہم گناہ گاروں کو بہت یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب معلوم کرنا ہے، ہم نے ایک بڑا صدقہ مانا ہوا تھا بیل دینے کا، اور اگر بیل نہ دیں، اگر دیں تو ہو سکتا ہے؟ کیا مانا تھا آپ نے؟ صدقہ مانا ہوا تھا وغیرہ کو بیل دینے کا، بھینس گائے وغیرہ. اچھا گائے دینے کا صدقہ مانا تھا. اچھا ہاں جی. تو اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر کسی کو پیسے دے دیں وہ ٹھیک ہے، کسی غریب کو پیسے دے دیں یا گائے دے دیں، کیسے اچھا ہوگا؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sheikh, how are you? Alhamdulillah, fine. Thank you very much. I heard you were sick. Allah bless you. Allah will give you long life. Allah make it easy for you. Allahumma ameen. I've been listening for you for radio, meaning you look like, you're the shafa for everybody, mashallah. Everybody is depending on you. Allah bless you. Ameen. Now, my missus is very, very sick. Could you just pray for her? Allah bless her and Allah give her shafa. She doesn't talk. She doesn't have a speech. I want all your callers, please pray for her. Her name is Fawzia Bhatti. Now, my question to you is,
in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says you can't take riba, you can't take interest in all these things. But we have our houses on interest, and we got credit cards on the rent, on this interest and all these things. So how do we justify these things? How is this working out? Okay, brother. Okay, inshallah. Okay, jazakumullah khair. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب مجھے آپ سے 2-3 سوال کرنے کے ہیں. جی جی. پہلا سوال وہ ہے کہ ہم عمرے قضا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سنتیں کتنی پڑھنے کی، اور فرض کے بعد کی سنت اور فرض کے پہلے کی سنت. اور دوسرا سوال ہے کہ وہ اپنے پیسے کی زکوٰۃ کتنی نکالنی پڑتی ہے، 100,000 ہوئے تو اپنے پاس 1,000 ہوئے تو. اور تیسرا سوال ہے کہ سجدہ سہو کس طرح کرتے ہیں، وہ ذرا میرے کو بتانا. ٹھیک ہے جی جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی امام صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. آپ کو ابھی میں تھوڑی دیر ٹی وی آن کیا تو آپ دیکھے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ، اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. بہت ساری دعائیں تھی آپ کے لیے، آپ کو مس بہت کیا ہم لوگوں نے، آپ کا بیان اچھی اچھی باتیں بہت مس کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. میرا ایک کوشچن ہے گا، میں کافی عرصہ پہلے، بہت کافی سال کی باتیں، ہمارے یہاں نا چھوٹا بیبی ہوا تھا، وہ مطلب یعنی زندہ نہیں پیدا ہوا تھا. ویسے ہی تو کئی کہتے ہیں کہ نام رکھنا چاہیے، قیامت کے دن نام سے پکارا جاتا ہے. تو نام تو ہم لوگوں نے رکھا نہیں تھا اس وقت، کیا ابھی نام رکھ سکتے؟ میرا یہ سوال ہے. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی جزاکم اللہ خیر بھائی. اچھا، پہلا سوال یہ تھا میری بہن کا کہ زکوٰۃ بہن کو دینا کیسا ہے. تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اصول اور فروع نہیں ہیں، یعنی اوپر والے نہیں ہیں، باپ دادا نہیں ہیں، بیٹا اور نواسا نہیں ہیں، بقیہ جتنے رشتہ دار ہیں ہمارے، اس میں بھائی بہن بھی شامل ہیں، تو یہ اگر مستحق ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا اسلام نے بہت پسند کیا ہے، اور ڈبل اجر و ثواب ہے. ایک زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، اور ایٹ اے سیم ٹائم آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. بہت اچھی بات ہے، آپ زکوٰۃ دیں. اس کے بعد میری بہن نے دعا کی درخواست کی ہے اور بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ دیکھیں، جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین، کھول رہے ہیں، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ رمضان سے قبل رمضان کی تیاری، پریپریشن کرتے تھے. تو بہن نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ دیکھیں، رمضان کی آمد ہے، کیوں نہ اس سال ہم پلاننگ کے تحت رمضان گزاریں کہ ابھی سے رمضان کی تیاری کریں. ورنہ رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ پہلا عشرہ ہمیں شاپنگ کی نظر ہو جاتا ہے، پہلے 15 دن اور آخری 15 دن عید کی تیاری میں گزر جاتا ہے. تو وہ جو قیمتی لمحات ہیں، قیمتی جو ساعتیں ہوتی ہیں، قدر کی راتیں آتی ہیں آخری عشرہ خاص کر کے، تو بہن نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایسا کریں ہم اس سال انشاءاللہ تعالی کہ رمضان سے قبل رمضان کی تیاری، ساری شاپنگ ہم جو شاپنگ ہو سکتی ہے، جو چیزیں ہم پہلے اسٹور کر سکتے ہیں لے کے، رمضان سے قبل ہم کر لیں. عید کی تیاری بھی رمضان سے قبل کر لیں، تاکہ عید کے چکر میں آخری عشرہ جو ہمارا، اس میں کوئی وقت ضائع نہ ہو. تو انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ان سارے سوالات کے جوابات بھی عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.